الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ واقعہ التمش کی کتاب داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی 700 سپاہیوں کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا اور دمشق کی فوج نے اس کے خلاف لڑنے سے انکار کیا، اس طرح صلاح الدین نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ 3 روز بعد مصر کی سرحد سے بہت دور شمال مشرق کی سمت میں مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں اور گاٹیوں کا وسیع خطہ تھا، جس میں کہیں کہیں سبزہ بھی تھا اور پانی بھی۔ یہ خطہ قافلوں اور فوجوں کے عام راستوں سے ہٹ کر تھا۔ اس کے اندر ایک جگہ بے شمار گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ان سے ذرا پرے سوار سوئے ہوئے تھے، اور ان سے الگ ہٹ کر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا تھا جس کے اندر ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ 3-4 آدمی ٹیلوں کے اوپر ٹہل رہے تھے اور 3-4 آدمی اس خطے کے باہر بکھر کر گھوم پھر رہے تھے۔ خیمے میں سویا ہوا آدمی صلاح الدین ایوبی تھا۔ ٹیلوں پر اور ٹیلوں کے باہر گھومنے پھرنے والے آدمی سنتری تھے۔ جو سوار سوئے ہوئے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوار تھے۔ ان کی تعداد 700 تھی۔ صلاح الدین نے بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کم سے کم فوج اپنے ساتھ لے کر دمشق جائے گا۔ اگر اس کا استقبال ایک سلطان کی حیثیت سے ہوا تو وہ زبانی بات چیت کرے گا، اور اگر مزاحمت ہوئی تو وہ اسی نفری سے مقابلہ کرے گا۔ دمشق کے قلعے پر سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ انہیں دور افق پر گرد کے گھنے بادل اٹھتے نظر آئے جو دمشق کی طرف آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر دیکھتے رہے، شاید تاجروں اور مسافروں کا کوئی بڑا قافلہ ہوگا، مگر اونٹ اتنی گرد نہیں اڑاتے۔ یہ گھوڑے معلوم ہوتے تھے۔ گرد بہت قریب آ گئی تو اس میں ذرا ذرا گھوڑے نظر آنے لگے، اور پھر اوپر اٹھی ہوئی برچھیوں کی انیاں نظر آنے لگی۔ ہر برچھی کے ساتھ کپڑے کی لمبوتری جھنڈی تھی۔ یہ بلا شک و شبہ کوئی فوج تھی، اور یہ فوج خلیفہ کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک سنتری نے نکارہ بجا دیا۔ قلعے کی دوسری دیواروں پر بھی نکارے بج اٹھے۔ قلعے میں جو فوج تھی وہ تیاری کی پوزیشنوں میں آ گئی۔ دیواروں کے اوپر تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ قلعے کا کمانڈر بھی اوپر آ گیا۔ گرد اڑتے ہوئے سوار قلعے کے قریب آ گئے اور حملے کی ترتیب میں آ کر رک گئے۔ قلعے کے کمانڈر نے سواروں کے کمانڈر کا جھنڈا دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا تھا۔ قلعے دار کو سرکاری طور پر یہ بتایا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اس طرف آئے تو اسے بلا روک ٹوک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ قلعے دار نے پوچھا۔ اگر خلیفہ سے ملنا ہے تو اپنے سوار دور پیچھے لے جائیں اور اکیلے آگے آئیں۔ خلیفہ سے کہہ دو کہ صلاح الدین ایوبی باہر بلا رہا ہے، سلطان ایوبی نے بلند آواز سے کہا۔ اور تم سن لو، میرے سوار پیچھے نہیں جائیں گے، شہر میں جائیں گے۔ خلیفہ کو اطلاع دو کہ وہ باہر نہ آیا تو بہت سے مسلمانوں کا خون اس کی گردن پر ہوگا۔ صلاح الدین بن نجم الدین ایوب، قلعے کے کماندار نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی سوار زندہ واپس نہیں جائے گا۔ میں خلیفہ کے حکم کا پابند ہوں، تمہارے لیے شہر کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ قلعے کے باہر جو سپاہی پہرے پر تھے انہوں نے خلیفہ کی طرف ایک سپاہی دوڑا دیا۔ یہ ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ خلیفہ کو خطرے سے آگاہ کر دیں تاکہ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ ادھر سلطان ایوبی نے اپنے سواروں کو کچھ حکم دیا۔ سواروں نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی اور وہ زیادہ پھیل گئے۔ سواروں نے کمانیں نکال لی اور ان میں تیر ڈال لیے۔ ادھر دمشق کا شہر کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا اور شہر کی فصیل پر بھی تیر انداز تیار ہو گئے۔ قلعے دار یقینی قلعے کا کمانڈر غالباً خلیفہ کے حکم کا پابند تھا، یا شاید اندر سے آنے والی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کوئی کارروائی نہ کی۔ مقابلے کے لیے وہ تیار تھا۔ خلیفہ کو باہر کی صورتحال کی اطلاع مل گئی۔ وہ بچہ تھا، ایک بار تو جوش میں آ گیا، پھر گھبرا گیا۔ اس کے مشیروں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس سے حکم دلوایا کہ فوج باہر نکل کر ایوبی کو گھیرے میں لے لے اور ہتھیار ڈلوا کر ایوبی کو گرفتار کر لے۔ اسی اثناء میں شہر کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی فوج لے کر آیا ہے۔ نور الدین زنگی کی بیوہ حرکت میں آ گئی۔ اس نے عورتوں کو جو زمیندوز جماعت بنا رکھی تھی وہ بھی سرگرم ہو گئی۔ گھر گھر اطلاع پہنچ گئی کہ ایوبی آیا ہے۔ عورتیں باہر نکل آئی اور خوش آمدید صلاح الدین ایوبی کے نعرے لگانے لگی۔ بعض نے پھول بھی اکٹھے کر لیے۔ مرد بھی باہر نکل آئے۔ نعروں سے دمشق گونجنے لگا۔ خلیفہ کے حاشیہ برداروں کو شہریوں کا یہ رویہ پسند نہ آیا، مگر شہریوں کا سیلاب شہر کے دروازے پر ٹوٹ پڑا۔ لوگ شہر کی فصیل پر بھی چڑھ گئے اور سلطان ایوبی کو خوش آمدید کہنے لگے۔ خلیفہ اور اس کے حواریوں کو سب سے بڑی چوٹ یہ پڑی کہ انہیں اطلاع ملی کہ فوج نے ایوبی کے مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ سپاہیوں تک تو حکم ہی نہیں پہنچا تھا۔ انکار کرنے والے سالار اور دیگر کمانڈر تھے۔ کمانڈروں میں کچھ ایسے تھے جو امراء کے
وردہ تھے وہ اپنے دستوں کو تیاری کا حکم دینے لگے تو خلیفہ کے مخالف کمانڈروں نے انہیں خبردار کر دیا کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر شہر میں گھسیٹا جائے گا۔ 3-4 کمانڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی۔ معاملہ خون خرابے تک پہنچنے ہی والا تھا کہ زنگی کی بیوہ آن پہنچی۔ یہ عورت پاگلوں کی طرح بھاگ دوڑ رہی تھی، وہ گھوڑے پر سوار تھی، گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ دیکھنے آئی تھی کہ فوج کیا کر رہی ہے، کہیں خانہ جنگی کی صورتحال تو پیدا نہیں ہو گئی۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ 3-4 کمانڈر تلواریں نکالے ایک دوسرے کو للکار رہے تھے اور دوسرے بیچ بچاؤ کرا رہے تھے۔ ان میں توفیق جواد بھی تھا۔ زنگی کی بیوہ کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس تک گیا اور کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس عدیم مجاہدہ نے پوچھا، کیا فوج صلاح الدین کے استقبال کے لیے جا رہی ہے یا مقابلے کے لیے؟ زنگی کی بیوہ گھوڑے سے کود کر اتری اور ان کمانڈروں کے درمیان آ گئی جو ایک دوسرے کو للکار رہے تھے۔ اس عورت نے اپنا سر ننگا کر دیا اور ان سے چلا کر کہا، بے غیرتو، پہلے اس سر کو تن سے جدا کرو، اپنی ماں کا سر اس مٹی میں پھینکو، پھر کافروں کی حمایت میں لڑنا۔ تم ان بیٹیوں کو بھول گئے ہو جنہیں کافر اٹھا کر لے گئے تھے، تم اپنی ان بچیوں کو بھی بھول گئے ہو جو کافروں کی درندگی سے مر چکی ہیں۔ تم کس کی حمایت میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالے ہوئے ہو؟ میرے بیٹے کے وفادار کافر ہیں، آؤ پہلے میری گردن اڑاؤ، پھر ایوبی کے مقابلے میں جانا۔ زنگی کی بیوہ کے آنسو بہہ رہے تھے، منہ سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ کمانڈروں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لی اور سر جھکا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ کیا فوج نے حکم عدولی کی ہے؟ یہ خلیفہ کے ایک مشیر کی گھبرائی ہوئی آواز تھی جس نے خلیفہ کے دربار میں سناٹا طاری کر دیا۔ محافظوں کے دستے باہر نکالو، ایک امیر نے غصے سے کہا، جم کر مقابلہ کرو۔ تھوڑی ہی دیر بعد محافظوں کے دستے تیار ہو گئے۔ اس وقت شہریوں کا ہجوم اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ عورتیں چلا رہی تھیں، دروازے کھول دو، ہماری عصمتوں کا پاسبان آیا ہے۔ مرد نعرے لگا رہے تھے۔ محافظ دستوں کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت خلافت کا قاضی کمال الدین سامنے آ گیا۔ وہ خلیفہ کے دربار میں گیا۔ قاضی کی حیثیت سے سب سے اونچی اور قابل احترام سمجھی جاتی تھی۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ اگر اس نے صلاح الدین کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجی تو شہری اس فوج پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس سے زیادہ تر نقصان شہریوں کا ہوگا اور خانہ جنگی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں اور عورتوں کو مروانے کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ صلیبی فوج جو یہاں سے دور نہیں کسی مزاحمت کے بغیر اندر آ جائے گی، پھر آپ رہیں گے نہ آپ کی خلافت اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف تلوار نہیں لڑ سکتا۔ باہر آ کر لوگوں کو دیکھیں، کیا آپ اس طوفان کو روک لیں گے؟ شہر کی چابی میرے حوالے کر دیں، قاضی کمال الدین نے کہا۔ چابی قاضی کے حوالے کر دی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں شہر کا دروازہ کھولا۔ شہریوں کا ہجوم رکے ہوئے سیلاب کی طرح باہر نکلا۔ قاضی کمال الدین نے چابی سلطان ایوبی کے حوالے کی۔ سلطان ایوبی نے دو زانو ہو کر قاضی کے ہاتھ چومے اور اس کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ اور جب نور الدین زنگی کی بیوہ سامنے آئی تو سلطان ایوبی کی سسکیاں نکل گئی۔ زنگی کی بیوہ اس سے لپٹ گئی اور بچوں کی طرح بلبلانے لگی۔ اس کی ہچکیاں تھم نہیں رہی تھی۔ سلطان ایوبی کے سواروں پر عورتوں نے پھول پھینکے، بلائیں لی اور انہیں جلوس کی صورت میں اندر لے گئے۔ قلعے کی چابی بھی سلطان ایوبی کے حوالے کر دی گئی تھی۔ وہ سب سے پہلے اپنے گھر گیا۔ وہ دمشق کا رہنے والا تھا۔ بڑے جذباتی انداز سے اپنے اس پرانے مکان میں داخل ہوا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے فوج کے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اپنے مکان میں بلا لیا۔ ان کے ساتھ باتیں کر کے معلوم کیا کہ ان پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ فوج کی حالت اور کیفیت پوچھی اور اپنے حکام جاری کر دیے۔ اسی دوران اسے اطلاع ملی کہ خلیفہ اپنے وفادار مشیروں، وزیروں اور امیروں کے ساتھ لاپتہ ہو گیا ہے۔ فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام بھی اس کے ساتھ فرار ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی فوراً اٹھا اور فرار ہونے والوں کے گھروں پر چھاپے پڑوائے۔ یہ گھر دراصل محل تھے۔ بھاگنے والے اپنی جانیں بچا کر بھاگے تھے۔ ان کا مال و دولت پیچھے رہ گیا تھا۔ حرم کی عورتیں، رقاصائیں اور عیش و عشرت کا سارا سامان پیچھے رہ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس تمام دولت پر قبضہ کر کے اس میں سے کچھ بیت المال میں دے دیا اور زیادہ تر غریبوں اور اپاہجوں میں تقسیم کر دیا۔